دوستو کل ہمارے شہر میں ایک وہ جو فوت ہو گئے تھے نا دبئی میں، اس کی لاش آئی تو میرے ایک ذہن میں نا ایک خدشہ تھا، کیونکہ زندگی اور موت انسان کے ساتھ ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ میں پردیسیوں کو نا یہ چیز بتاؤں گا آج رات کو۔ دوستو ہر گھر کا ایک الگ سسٹم ہوتا ہے، الگ تربیت ہوتی ہے، الگ تہذیب ہوتی ہے۔ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کے ساتھ، میری بیوی کے ساتھ، میرے بہن بھائیوں نے، میرے ماں باپ نے کیا کرنا ہے۔ اگر تو آپ کو خدشہ ہے کہ ابھی سے میری بیوی بچوں کا گھر میں جینا محال ہے، تو میرے مرنے کے بعد ان کا کوئی پرسان حال نہیں، تو آپ ابھی سے کوشش کریں جی۔ اگر آپ نے علیحدہ گھر بنانا ہے تو وہ گھر جو ہے، کیونکہ ہم پردیس میں ہوتے ہیں، کبھی بھی مرا سکتے ہیں، کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہو گیا، تو بعد کے جو پنگے ہیں نا، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہوتا ہے، اپنی بیوی کو خود اعتمادی دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ جو اپنا گھر ہے وہ بیوی کے نام پر کریں۔ یہ بڑی بات یاد رکھ لیں پہلے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی بیوی کیسی ہے۔ یہ نہ بننے وہاں بیوی نہ کر دے، بیوی ماں پیوں دی سکی ہوئے پیچھے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ آپ کے 2-3 بچے ہیں، بیوی آپ کے ساتھ اچھی ہے، پتہ چل جاتا ہے یہ۔ اگر بیوی کے دل میں بھی کوئی چور ہے، عجیب قسم کی مطلب کرمنل مائنڈ سیٹ ہے اس کا، ایک گھاڑ قسم کی ہے، چلاک عورت ہے، تو پھر تو یہ کام بھی نہ کریں، ٹھیک ہے نا، بچنا چاہیے۔ اگر آپ کی بیوی اچھی ہے، بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ بعد کے روڑے لپوں سے آپ اپنا گھر اپنی بیوی کے نام پر کر دیں۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ویسے تو اگر شوہر کے نام بھی ہو تو بعد میں بچوں کے نام بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں پر معاملات کم ہوتے ہیں، تعلیموں کی کمی ہوتی ہے، کوئی پچھ پرید نہیں ہوتی، مطلب ڈانگ سوٹے والا گھرانے ہوتے ہیں بعض، تو وہاں پر اگر بیوی کے نام پر گھر ہوتا ہے نا، تو ہم لوگ جو پردیسی ہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے تو وہ بیچاری نا گریس سے بیٹھی رہے گی، اس کو پتہ ہے کہ گھر میرے نام ہے، کوئی مجھے اٹھا نہیں سکتا ہے۔ اور کل کھلا اگر بچے جوان ہو کر بچے بھی گندے نکل آتے ہیں تو پھر بھی وہ اپنی ماں کو گھر سے نہیں نکال سکے۔ میں ہمیشہ دور کی سوچا کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایسے گزر جاتے ہیں، 10 سال 20 سال ایسے گزر جاتے ہیں، بچے بھی ایسے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے انویسٹ کرنا، اپنے گھر بنانا ہے، تو جو آپ کے گھر کا حصہ ہے نا، جو فیملی میں آتا ہے، اگر آپ الگ گھر بنانا، جو وہ بے شک آپ نہ لیں، گھر والوں کو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں چاہیے، میں نے اپنا گھر علیحدہ بنانا تاکہ ان کی تکلیف کچھ کم ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے تو سارا ٹھیکہ جو باہر ہوتا ہے اس نے لیا ہوتا ہے کہ سب کو گھر بھی بنا کے دے، سب کی شادیاں بھی کرے، بہنوں کی شادیاں بھی کرے، ان کو جہیز بھی دے، تو تھک جاتا ہے بندہ۔ یاد رکھیں فی الحال اگر آپ ٹھیک ہیں، کئی جو کنوارے منڈے ہوتے ہیں نا، وہ میرے ساتھ نا کمنٹ باکس میں لڑتے ہیں کہ نہیں میری امی ادا نہیں، تو میرے ابو ادا نہیں، تو میرے برا ادا نہیں ہوتے بھائی، اسی تو بھائی صحیح۔ یہ تب تک ہے جب تک اب شادی نہیں ہوئی، یہ تب تک بھی ہے جب تک آپ کے بچے چھوٹے ہیں، چیلنج بڑا نہیں ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، چیلنج بڑھتے جاتے ہیں، رویے ترش ہوتے جاتے ہیں، آنکھوں میں لالی آ جاتی ہے، ناخن بڑھ جاتے ہیں، انسان منہ نوچ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ اپنے بھائی کے بچوں کو ذرا ہاتھ لگا کر دکھائیں، مار کر دکھائیں، وہ آپ کا منہ توڑ دیں گے، کیونکہ جب محبت کنورٹ ہوتی ہے نا اپنی اولاد میں، تو فتنہ بن جاتی ہے، خوفناک ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن کا لہجہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کوشش کریں جی، اپنے بیوی اگر اچھی ہے تو آپ بیوی کے نام پر گھر کر دیں، اگر گھر والے آپ کے اچھے ہیں، یہ سب چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ آنے والے خدشات سے پردیسی لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا بچ کے رہیں، کیونکہ 5 10 20 سال ایسے گزر جاتے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کب ہم مریں اور ہماری لاشیں تیاروں میں جھولتی پھریں اور ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں جی، آپ اپنے بچوں کو، دیکھو نا، آپ نے اتنی محنت کی ہے نا، تو یہ بھی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے بچوں کو فقیری کی حالت میں چھوڑ کر مت جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ بالکل آپ نے اتنی محنت کی 10 20 سال، اور پھر بھی آپ کے بچے گلیوں میں رلتے پھریں، نہ اس کے پاس گھر ہو، سارے گھر میں بھائی بو مار لیں، تو بہتر ہے کہ گھر اپنی بیوی کے نام کر کے جائیں تاکہ کوئی ان کو گھر سے نکالنے والا نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ دعا میں یاد رکھیے جی، گڈ نائٹ۔